اور یاد رکھیں تنقید اسی کو آتی ہے, گہرا جملہ ہے, تنقید اسی کو آتی ہے جس میں وہ دم ہوتا ہے, جس میں ہمت ہوتی ہے, جس میں پوٹینشیل ہوتا ہے کچھ کرنے کا. وہ ماٹھے سا بالکل ہی فرق سا جو ہوتا ہے نا, اس کو تو کوئی کرٹیسائز ہی نہیں کرتا. کرٹیسائز اسی کو کیا جاتا ہے جس میں چانسز ہوتے ہیں کہ بھائی یہ نکل جائیں گے آگے یا یہ نکل جائے گی آگے. تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ تیروں کے رخوں سے حق کی پہچان ہوتی ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. نیگیٹو کرٹیسزم کا جواب دینے کے طریقہ کار پہ میں نے پچھلے بھی بارے میں بات کیا تھا اور پہلے بھی کیا تھا کہ کہیں پر خاموشیاں, کہیں پہ محبت, کہیں پہ سیاست, کہیں پر افہام و تفہیم, مختلف فیزز ہوتے ہیں. جب وہ سارے ہی کراس کر کے چلا گیا آگے سے بھاجن تو پھر لڑائیوں کے فیز ہوتے ہیں, پھر قولی لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر جسمانی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, پھر اس سے بھی نہیں ہوتا تو اور بڑی سیاستیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ رستہ کلیئر کر سکے. میرا سب کو ایک گائیڈ یہ ہے بیٹا, الجھنا نہیں کسی کے ساتھ. میرا سب کو اپنی زندگی کے تجربے کے ساتھ, میری سب کو جو ہے نا, سب کو میری ایک یہ ایڈوائس ہے, سارے میرے جو لوگ بیٹھے ہیں بیٹا, کیونکہ تو نے پہنچنا ہے نا, تو نے پہنچنا ہے یہاں تک. تو یہ سائڈ کے اندر جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا, اگر تو ان کے ساتھ انگیج ہو گیا نا آگے سے, تو یہ تجھے الجھا کے ٹینشن, ان کا کام پتا ہے کیا, ٹینشن دینا. کرنا انہوں نے کچھ نہیں ہے, چٹکلے چھوڑتے رہیں گے, ششکے مارتے رہیں گے, اپنے حرکتیں کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی ڈرائیو سلو ہو جائے آگے سے. تو نے پہنچنا ہے کسی جگہ کے, تو جب پہنچ جائے گا نا تو خود دلیل ہو جائے گا. کہتے ہیں نا آسمان کو اتنا بڑا کر لینا چاہیے اپنے آپ کو, انسان کو اپنے آپ کو آسمان بنا لینا چاہیے کہ جب لوگ تھوک پھینکے نا آسمان کے اوپر تو الٹ کے اسی کے اوپر آ جائے. آسمان کو کچھ نہیں ہوتا لوگوں کی تھوک مارنے سے. تو نے پہنچنا ہے وہاں تک, لیکن جب تو یہ نیٹی گریٹیز میں انگیج ہو جائے گا نا لوگوں کے ساتھ تو بیٹا تو پھنس جائے گا لوگوں کے اندر. اور ان کا کام ہے تجھے انگیج کر کے رکھنا, تجھے ٹینشن دینا, تجھے اسٹریس میں چھوٹی چھوٹی جھکتے ماریں گے, چھوٹے چھوٹے پوائنٹر ماریں گے, چھوٹی چھوٹی دھمکیاں دیں گے. بیٹا ان کے ساتھ تو نے انگیج نہیں ہونا, یاد رکھی, تو نے انگیج نہیں ہونا, تو نے چلتے رہنا ہے, تو نے چلتے رہنا. اور ان کو اللہ کہتا ہے خاطبهم الجاهلون قالوا سلام, سلام کرو, نیوٹرلائز کرو, بولو بھائی جان آپ اپنے گھر کے, آپ نے بات بھی نہیں کرنی, جواب ہی نہیں دینا. کتنی جگہوں پہ جواب ہی نہیں دینا. سائلنس از دا بیسٹ ریپلائی یو کین گیو. خاموش رہیں, خاموش رہیں, تشنیکی میں آپ انگیج نہیں کریں, بڑھاوا نہیں دیں ان کی حرکتوں کو. تو اسی لحاظ سے جو ہے نا آپ نے آگے چلنا. اور کسی جگہ کے بعد پھر ہوتا ہے کہ جہاں پر صرف سائیڈ میں کرنے کے لیے, اگلے کو نا صرف سائیڈ میں کرنے کے لیے, پھر انسان دوسرا ماڈیول اپناتا ہے کہ وہ سائیڈ میں ہو جائے. ڈرائیو پوری تحریک نہیں رکنی چاہیے کسی بھی لحاظ سے, میرے خیال سے. ہاں, اتنی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے. ایسے ہی بات کی ہے جس نے بھی کی ہے, جس نے بھی بات کی ہے نا, یہ اعلیٰ شاکر ہے, میری بہن ہے, میرے خیال سے اس نے کی ہے. اتنی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے لوگوں کو. سر مخلص اور سچا آدمی ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے, غلط. اور کبھی لوگ اس کے اوپر نہیں آنے دیتے, اس کو اوپر نہیں آنے دیتے. کیا مایوس ہو کر انسان مخلص ہونا چھوڑ دے؟ مخلص آدمی ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے, غلط بات کی, بہت غلط بات کی ہے جس نے بھی کہا ہے کہ مخلص, سنسیئر جو ہے نا, اور یہ ساری یہ بالکل ہی غلط بات کی ہے. اخلاص ہمیشہ جیتے گا, یاد رکھیں. میں اپنے خون سے لکھنے کے لیے تیار ہوں, اگر جائز ہو یہ لکھنا یہ بات, یہ اخلاص, اور اخلاص ہمیشہ جیتے گا, یاد رکھیں. یہ جتنے بھی ششکے اور یہ جتنے بھی مسائل اور یہ جتنے بھی دوسرے ایلیمنٹس ہیں نا, یہ جتنے بھی ریسورسز اور وسائل, دیکھ لیں ریسورسز اور وسائل کا یورپ اور یو ایس میں کیا حال ہوا ہے. اللہ, میں انسانیت کی اللہ وہاں بھی حفاظت رکھے, میں کوئی اینٹی ہیومن انسان نہیں ہوں, اللہ ان کی بھی حفاظت کرے. لیکن اخلاص ہمیشہ جیتے گا. سنسیئرٹی بائی دی اینڈ آف دا ڈے ول ون دا گیم, آئی ایم ٹیلنگ یو. مخلص انسان وقتی ٹھوکر کھا سکتا ہے, وقتی گر سکتا ہے, لیکن لانگ ٹرم پہ اخلاص ہمیشہ میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, اخلاص ہمیشہ جیتے گا, ہمیشہ جیتے گا اخلاص ہمیشہ. the victory will always be to the sincere, to the honest, to the committed and the determined. یہ یاد رکھیں, یہ اصول ہی غلط ہے. جس بھائی نے یہ سوال کیا یا بہن نے, اخلاص کبھی ذلیل نہیں ہوتا, اخلاص کا سر ہمیشہ اونچا ہوتا ہے, اس کا سر ہمیشہ بلند ہوتا ہے. اخلاص کو اللہ ضائع نہیں کرتا کبھی بھی, بد اخلاصیوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ سائڈوں کے اوپر. یہ جتنے بھی اخلاص کو اللہ, اخلاص ہمیشہ, الا للہ الدین الخالص, خالص اخلاص ہمیشہ جیتے گا. بھائی جان توحید اخلاص ہے, شرک اس اخلاص کے اندر نا وہ غلاظت ہے, اللہ کی توحید کے اندر وہ غلاظت ہے. شرک کبھی نہیں جیت سکتی, توحید ہمیشہ جیتے گی, یاد رکھیں. اللہ کے ساتھ تعلق ہمیشہ جیتے گا, شرک ہمیشہ ناکام ہوگا, بدنام ہوگا, ذلیل ہوگا. اور جو ہے نا وہ ان الباطل کان زہوقا, باطل بنائی برباد ہونے کے لیے. اخلاص ہمیشہ جیتے گا, وہ اخلاص پہ جو ہے نا اخلاص ہمیشہ جیتا ہے آگے سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نا کبھی کبھی لوگ اس کے اوپر نہیں آنے دیتے. ہاں, مخلص آدمی کو کیسے لوگ اوپر آنے دیں گے, سچے آدمی کو لوگ کیسے اوپر آنے دیں گے, اخلاص کے ساتھ جو کام کر رہا ہے اس کو کیسے اوپر آنے دیں گے, یہ تو ہو نہیں سکتا. میرا پوائنٹ یہ, مخلص انسان کو جو ہے نا, مخلص انسان کو گلبل, ولنریبل اور اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے
ہمارے ہاں جو اخلاص کی ڈیفینیشن کے ساتھ یہ ایلیمنٹ جو لگایا جاتا ہے نا کہ وہ سادھو بھی ہو, سر جھکا کے مارے بھی کھا رہا ہو, نہ وہ تھوڑی سی سیاست کرے, نہ وہ منورز کرے, نہ وہ ٹیکٹکس کرے, ان سب کو ہپوکریسی اور منافقت کا نام دے دیا جاتا ہے. یہ غلط ہے. اخلاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ترکیب نہیں کریں گے, تدبیر نہیں کریں گے, آپ پینترے نہیں ماریں گے, آپ منورز نہیں کریں گے, اگلا سب کچھ کر جائے, اگلا ہمارے ساتھ بھی سب کچھ کر جائے, سب جواز ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چرچا نہیں ہوتا. تو ان کے اوپر قتل بھی معاف ہے غیروں کے اوپر, اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہم تھوڑے سے منورز کرنا, ہمارے سارے ناقدین بیٹھے ہوں گے بیٹھ کے دیکھیں جی آپ تو اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ کے اوپر یہ سوٹ نہیں کرتا, آپ نے یہ کام نہیں کرنا, آپ نے وہ کام نہیں. کیوں بھائی؟ اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ہم ترکیبیں آزمائیں, تدبیریں آزمائیں, ہم اپنے منورز کریں ہر لحاظ سے جہاں تک کر سکتے ہیں. تو فرسٹ آف آل اخلاص کے ساتھ نا, اخلاص کے ساتھ بے ڈھنگے نہ ہو. اخلاص کے ساتھ بالکل ہی جو نا, اخلاص کو ترکیب بھی چاہیے, تدبیر بھی چاہیے, منورز بھی چاہیے, ٹیکٹکس بھی چاہیے, اصول بھی چاہیے, جس کے ساتھ وہ اخلاص رنگ لاتا ہے. باقی اگر کچھ نہیں بھی ہوا پھر بھی اخلاص جیتے گا ضرور انشاءاللہ تعالی. مگر اللہ نے اس دنیا کو عمل کی دنیا بنائی ہے, یہ دار العمل ہے, دار الجزا آخرت ہے. دار العمل کے اندر اخلاص بغیر عمل کے, آپ دیکھیں نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جدھر بھی ایمان آیا نا ساتھ عمل ضرور ہے. عمل مائنس نہیں کیا جا سکتا. اخلاص ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا حصہ ہے, قلب کا حصہ ہے. اخلاص یہاں ہوتا ہے, عمل اس اخلاص کا باہر نکلی بھی جو ہے نا اس کی شاخیں ہوتی ہیں. تو عمل نہیں کرنا تو اس اخلاص کو میں بالکل تو رائٹ آف نہیں کروں گا, اخلاص کی پھر بھی حیثیت ہے, لیکن عمل سے نتائج آئیں گے آپ کے اس اخلاص کی وجہ سے. عمل ضروری ہے اس اخلاص کے ساتھ. تو اخلاص کے ساتھ ساتھ مخلص آدمی ضروری نہیں ہے ہمیشہ ذلیل ہو, جیت اس کی ہوگی, لیکن کام بھی کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. مخلص انسان صرف اپنے اخلاص پر استقرار کر کے بیٹھ جائے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. سر مخلص اور سچا آدمی میں ٹھیک, کیا اللہ سے ضد لگائی جا سکتی ہے دعا میں؟ میرے ہی شاید الفاظ ہیں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا. جی کیا اللہ سے ضد لگائی جا سکتی ہے؟ اللہ سے ضد سے میرا مراد ہمیشہ یہ ہوتا ہے, بندہ آج کہے نا اللہ میں تجھ سے لے کے جاؤں گا, اللہ مجھے یہ چیز چاہیے, میں تیرے دربار سے لے کے جاؤں گا, میں بیٹھا ہوں یہاں پر, اس سے مراد ہے. ضدے لگانے سے مراد جو میں کہتا ہوں نا, ضدے لگائیں اللہ کے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے اللہ جو بے قرار کی آواز کو سنے گا اور اس کے اندر کے درد کو جو ہے اس کو بے قراری کو دور کرے گا. استرار کو کون, مستر آدمی کو کون سنتا ہے بے قرار. تو جب انسان کا عقیدہ اور یقین ہونا کہ میں لے کے جاؤں گا, اللہ مجھے چاہیے یہ تجھ سے, جوتے کا تسمہ بھی تجھ سے لے کے جاؤں گا میں, تو یہ ہے میری مراد. تو تجھے اگر انسان دنیا میں جیت چاہیے تو ضدیں لگا اللہ کے ساتھ, اللہ سے کہے مجھے چاہیے اللہ, میرے پاس تو تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, میرا تو ہی سب کچھ ہے, تو ہی میرا سب کچھ ہے, تو ہی میرا پہلا اور آخری دروازہ ہے. اول بھی تو, آخر بھی تو, ظاہر بھی تو, باطن بھی تو, اور ایسا اول فلیسا قبلہ کا شیء, اور ایسا آخری فلیسا بعدہ کا شیء, اور ایسا ظاہر کے فلیسا فوقہ کا شیء, اور ایسا باطن فلیسا دونہ کا شیء, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تیرے علاوہ میں نے جانا کہاں ہے. تو what I say is کہ اللہ سے انسان مانگ کے جائے, ہر دعا اللہ ضرور قبول کرے. دعا آپ نے جس دن نکال دی نا دل سے, وہ قبول ہی قبول ہے. اسے قبولیت کے انداز میں پھر تین چار طریقے جو حدیث میں آتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. اللہ ضرور قبول کرے گا. تو یہ ضدوں سے میرا مراد یہ ہوتا ہے اللہ سے ضد لگائیں اپنے لیے, اور جائز چیز مانگیں. جب آپ مانگ رہے ہوں گے کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ.